السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم ہے۔ مختلف احادیث کی کتابوں سے مختلف ٹاپکس پہ ویڈیوز بنا رہا ہوں۔ تو امام ابو یعلا موصلی کی جو مجموعہ حدیث ہیں ان سے کچھ حدیثیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 7414، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ بنی سلیم یا اس کے علاوہ کوئی کسی اور قبیلے کی اونٹنی مر گئی۔ وہ گھر کے مالک محتاج بھی تھے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کھانے کے متعلق پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھانے کی رخصت دی، بس وہ ان کو ساری سردیوں کو موسم کافی ہو رہا۔ ایک اور حدیث 7415، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 100 سے زیادہ مرتبہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھنے کا شرف نصیب ہوا۔ کبھی کبھی یوں بھی ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ شعر کہتے اور جاہلیت کی چیزوں میں سے کسی چیز کا تذکرہ کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ تبسم کرنا ہوتے۔ ایک اور حدیث 7416، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظہر کی اذان اس وقت دیتے جب سورج مغرب کی طرف جھک جاتا۔ کبھی وہ اقامت دیر سے کہتے لیکن اذان وقت سے مؤخر کبھی نہ کرتے۔ ایک اور حدیث 7417، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی اور ایک یہودیہ کو رجم فرمایا۔ ایک اور حدیث 7418، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 100 سے زیادہ مرتبہ بیٹھا، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر ہی خطبہ دیا کرتے تھے اور دو خطبوں کے درمیان قضا کرتے تھے۔ ایک اور حدیث 7419، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے تو ہم میں سے کوئی ایک آنے والا وہاں بیٹھتا جہاں آخری آدمی بیٹھا ہوتا تھا۔ ایک اور حدیث 7420، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید کی نماز پڑھی، بس نہ کبھی کسی نے اذان دی اور نہ اقامت کہی۔ ایک اور حدیث 7421، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درمیانی باریک پنڈلیوں والے تھے، جب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے تو کہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرما ڈالا ہوا ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سرما ڈالا ہوا نہ ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے نہ تھے، بس صرف تبسم فرمایا کرتے تھے۔ ایک اور حدیث 7422، حضرت سماق سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کے آگے اور اپنی داڑھی مبارک کو کنگھی کیا کرتے تھے، بس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیل لگاتے اور کنگھی کرتے تو سفید بال ظاہر نہ ہوتے، بس جب بکھرے ہوئے تو میں دیکھتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کے بال زیادہ تھے۔ بس ایک آدمی نے عرض کی کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تلوار کی مانند تھا؟ انہوں نے جواب دیا نہیں، بلکہ سورج اور چاند کی مانند گول اور چمکدار تھا۔ راوی نے کہا میں نے ان کے کندھوں کے پاس ان کی مہر نبوت دیکھی، شتر مرغ کے انڈے کی مانند وہ ان کے جسم کے مشابہ تھی۔ ایک اور حدیث 7423، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ آپ اپنی کوہنی پہ ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ ایک اور حدیث 7424، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پنڈلیوں میں پتلا پن تھا، آپ تبسم ریز ہوا کرتے تھے، اور جب تو کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کا شرف حاصل کرے تو کہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے، حالانکہ سرما قدرتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرما ڈالا نہیں ہے۔ ایک اور حدیث 7425، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں سورہ قاف و قرآن المجید پڑھا کرتے تھے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز مختصر ہوا کرتی تھی۔ ایک اور حدیث 7426، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک آدمی نے آپ
صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کپڑے میں نماز پڑھنے کے بارے میں دریافت کیا جس میں وہ اپنی بیوی کے پاس آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں مگر اس میں کوئی پلیدی دیکھے تو اسے دھو ڈالے۔ ایک اور حدیث ہے 7427، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا میں حوض پہ اپنی امت کا منتظر ہوں گا۔ ایک اور حدیث 7428، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا مجھے اپنی امت پہ 3 چیزوں کا خوف ہے، ایک ستاروں کے ذریعے بارش مانگنا، دوسرا بادشاہ کا ظلم، تیسرا تقدیر کو جھٹلانا۔ ایک اور حدیث 7429، حضرت عامر بن سعد فرماتے ہیں کہ میں نے خط لکھ کے اپنے غلام کے ہاتھ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھیجا کہ مجھے کوئی سی ایسی شے کی خبر دیں جو آپ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ بس انہوں نے جواباً لکھا میں نے جمعے کی اس شام کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جب اسلمہ کو رجم کیا گیا، دین ہمیشہ قائم رہے گا یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی اور تمہارے اوپر 12 خلیفہ ہوں گے، ان میں سے ہر ایک قریشی ہوگا۔ اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ مسلمانوں کا ایک گروہ بیت العبید یعنی کسرا اور آل کسرا کے محل کو فتح کرے گا۔ اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا قیامت سے پہلے جھوٹے دعویدار ہوں گے، ان سے بچنا۔ اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی فرماتے ہوئے سنا کہ جس آدمی کو اللہ تعالیٰ بھلائی عطا کرے بس اسے چاہیے کہ وہ ابتدا اپنی ذات اور اپنے گھر والوں سے کرے۔ اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی فرماتے ہوئے سنا حوض پہ میں تمہارا منتظر ہوں گا۔ ایک اور حدیث 7430، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک ایسی مجلس میں شریک تھا جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے، جبکہ میرا باپ سمرہ میرے آگے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بری بات کرنا، برا کام کرنا، گالی گلوچ یا بدکاری کسی لحاظ سے ان دونوں کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، بے شک لوگوں میں سے جس کے اخلاق اچھے ہیں اس کا اسلام اچھا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 7431، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکہ میں ایک پتھر تھا، بعض کی راتوں میں وہ مجھ پہ سلام پڑھتا تھا، میں جب اس کے پاس سے گزرتا تو اسے پہچان لیتا ہوں۔ ایک اور حدیث ہے 7432، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا مجھے اپنی امت پہ 3 چیزوں کا خوف ہے، ستاروں سے بارش مانگنا، بادشاہ کا ظلم اور تقدیر کو جھٹلانا۔ ایک اور حدیث 7433، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی اور ایک یہودیہ کو رجم فرمایا۔ ایک اور حدیث 7434، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے تو لوگوں کو رفع دین کرتے ہوئے ملاحظہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کو کیا ہوا ہے، سرکش گھوڑوں کے کانوں کی طرح کیوں اپنے ہاتھ کو اٹھائے ہوئے، نماز میں سکون سے کھڑے ہوا کرو۔ ایک اور حدیث 7435، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، لوگ کھڑے آسمان کی طرف سر اٹھا کے نماز پڑھ رہے تھے، فرمایا لوگ رک جائیں جو آسمان کی طرف اپنی نگاہیں اٹھاتے ہیں یہاں تک کہ وہ ان کی طرف نہ لوٹیں گی۔ ایک اور حدیث ہے 743 حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور فرمایا تم اس طرح صفیں کیوں بناتے ہو جس طرح فرشتے اپنے رب کے پاس صفیں بناتے ہیں؟ صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے اپنے رب کے ہاں کیسے صفیں بناتے ہیں؟ فرمایا پہلی صفیں مکمل کرتے ہیں اور صف کے درمیان فاصلہ نہیں چھوڑتے۔ راوی کا بیان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف تشریف لائے، لوگوں کو حلقوں کی صورت میں دیکھا، فرمایا میں ان لوگوں کو الگ الگ کیوں دیکھ رہا ہوں؟ ایک اور حدیث ہے 7437 حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر
مہر نبوت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان ایسے دیکھا جیسے کبوتری کا انڈا ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث 7438 حضرت سماق فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا، فرمایا میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قیامت سے پہلے جھوٹے لوگ ہوں گے۔ حضرت سماق نے کہا، مجھے میرے باپ نے کہا، بس ان سے بچنا۔ ایک اور حدیث 7489 حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سرخ حلہ تھا، بس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور چاند کی طرف دیکھ رہا تھا، یعنی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا، کبھی 14ویں کی چاند کی طرف دیکھتا، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھوں میں چاند سے زیادہ زیب و زینت والے تھے۔ ایک اور حدیث 7440 حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حوض پر میں تمہارا منتظر ہوں گا، اس کے دونوں کناروں کے درمیان کا فاصلہ ثنا اور ایلا کے درمیان جتنا ہے، اس کے پیالے گویا کے ستارے ہیں۔ ایک اور حدیث 7441 حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، کیا میں اس کپڑے میں نماز پڑھ سکتا ہوں جس میں میں اپنی بیوی کے پاس آتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، مگر یہ کہ اگر کہ تو اس میں کوئی چیز دیکھے تو اسے دھو ڈال۔ ایک اور حدیث 7442 حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اس حال میں کہ لوگ رفع دین کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان لوگوں نے اپنے ہاتھ اس طرح اٹھائے ہوئے ہیں گویا گھوڑوں کی دو میں ہوں، اپنی نمازوں میں ایسی حرکتیں مت کیا کرو۔ ایک اور حدیث 7443 حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس طرح صفیں نہیں بنا سکتے جس طرح فرشتے اپنے رب کے سامنے صفیں بناتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے وہ اول صف مکمل کرتے ہیں اور اپنی صفوں میں باہم مل کے کھڑے ہوتے ہیں۔ ایک اور حدیث 7444 حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس حال میں کہ لوگ مسجد میں حلقوں کی صورت میں بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں الگ الگ کیوں دیکھتا ہوں؟ ایک اور حدیث ہے 7445 حضرت واصلہ بن الاسقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا بہترین جوان وہ ہے جو تمہارے بوڑھوں کی مشابہت اختیار کرے، اور تمہارا برا ترین بوڑھا وہ ہے جو تمہارے جوانوں کی مشابہت اختیار کرے۔ ایک اور حدیث 7447 حضرت واصلہ بن الاسقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ عز و جل نے اولاد اسماعیل سے کنانہ کو چن لیا، اور کنانہ سے قریش کو، اور قریش سے بنی ہاشم کو چنا، اور ہاشم سے میرا انتخاب فرمایا۔ ایک اور حدیث 7448 حضرت واصلہ بن اسقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بائیں جانب، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت علی کو اپنے دائیں جانب، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بائیں جانب، امام حسن و حسین کو اپنے سامنے بٹھایا، کپڑوں کے ساتھ ان کو ڈھانپ لیا اور دعا کی، اے اللہ، یہ میرے اہل بیت ہیں، میرے اہل بیت تیری طرف آئے ہیں، نہ کہ نار جہنم کی طرف۔ ایک اور حدیث 7449 حضرت واصلہ بن الاسقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ عز و جل نے اولاد اسماعیل سے بنو کنانہ کو چنا، اور بنو کنانہ سے قریش کو، اور قریش سے بنی ہاشم کو، اور ہاشم سے مجھے چنا۔ ایک اور حدیث 7450 حضرت واصلہ بن اسقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف نکلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم گمان کرتے ہو میں وفات کے لحاظ سے تم سے آخر ہوں،
خبردار میں وفات کے لحاظ سے اول ہوں، تم میری اتباع کرو، تمہارے بعض کو ہلاک کریں گے۔ ایک اور حدیث 7451 حضرت واصلہ بن الاسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نفل میں آیتیں شمار کرو اور فرضوں میں شمار نہ کرو۔ ایک اور حدیث 7452 حضرت واصلہ بن الاسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف نکلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم گمان کرتے ہو میں وفات کے لحاظ سے تم سے آخری ہوں، خبردار میں وفات کے لحاظ سے تم سے اول ہوں، تم میری اتباع کرو، تمہارے بعض کو ہلاک نہ کریں۔ ایک اور حدیث ہے 7453 حضرت واصلہ بن الاسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے درمیان بیٹھ کر ان کے حلیے وغیرہ بیان کرنا زنا ہے۔ اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے۔ اگلے میں انشاءاللہ حاضر ہوتا ہوں۔ اللہ حافظ۔